الرحیم سورہ ہود کا مطالعہ چل رہا ہے ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، بھائی قومی صالح قومی ہود تک کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور قوم لوط کے پاس اب فرشتے آئے اور کس طریقے سے انہوں نے بات کی اور عذاب کیا آیا۔ آیت نمبر ہے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو کاموں کے لیے بھیجا تھا۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی خوشخبری دی تھی۔ اور دوسرا کام سپورٹ کیا تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خوشخبری دینے کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف چل دیے۔ 8 کلومیٹر کے قریب، 8 میل کے قریب تھی اور بستی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، پھر میں ان کی تفصیل انشاءاللہ اچھی طرح ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ اس سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کے قوم کے پاس بھیجا ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ کون کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 3 فرشتے آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ابھی جو فرشتے آئے تو اب انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بچڑے کو، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور انہوں نے نہیں کھایا تو وہ تشویشناک متوحش ہو گئے، ان سے ان کو ڈر لگا کہ یہ جو ہے وہ، ایک منٹ ہے
माज़रत चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हो गया मसला। मैं तो शुरू कर दिया था अभी मैंने देखा है कि अभी म्यूट पे था। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। अब इन आयात में क्या फरमाया जा रहा है, देखिए कि ये जो फरिश्ते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए, फबश्शरनाहा बिइस्हाक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील थे। इमाम कुर्तुबी की जो तफसीर है उसमें, ठीक है। और उन्होंने आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और उनको इंसान समझ कर के मेहमान नवाज़ी की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाज़ी की रस्म को शुरू किया। यानी वो उनका ये मामूल था कि कभी तन्हा नहीं खाना खाते थे। हर खाने के वक़्त में तलाश करते थे कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ खाना खाएँ। और बाज़ इसराइली रिवायात से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नक़ल किया है कि एक दफ़ा एक खाने के वक़्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले तो एक अजनबी आदमी मिला। जब वो खाने पे बैठा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दस्तरख़्वान से उठवा दिया। जब वो बाहर चला गया तो हज़रत जिब्राईल अमीन आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तो इसके कुफ़्र के बावजूद इसको सारी उम्र रिज़्क दिया और आपने एक लुक़मा देने में भी बख़ल कर लिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनते ही बाहर निकले, उसको तलाश किया, उसको वापस बुलाया। उस आदमी ने भी कहा, उस अजनबी आदमी ने क्या कहा कि मैं भी उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊँगा जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएँगे कि आपने पहले मुझे क्यों निकाला और फिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बताया, तो यही वाक़या उस इंसान के, उस आदमी के मुसलमान लाने की वजह बनी कि वो रब इतना करीम है कि वो मुझे रिज़्क देता रहा मेरे कुफ़र पे भी, तो अब इस हाल में भी तो बहुत बड़ा करीम रब है, तो इसलिए मैं उस पर ईमान लाता हूँ। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने खाना खाया। अब जब अपनी आदत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको मेहमान नवाज़ी उनकी की और एक बच्चे को, भुने बच्चे को लेकर आए और उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, तो वो उनसे डर डर गए कि ये तो या तो कोई बोस होगा, दावत होगी और इस वजह से वो यानी कोई दुश्मन होंगे, इस वजह से खाना नहीं खा रहे। ठीक है? हमारे उर्फ़ में भी इसी तरीके से ना कोई आए, कोई मेहमान के तौर पे चाहे आए लेकिन गुस्से से आए और आके बैठ जाए और आप उसको एक पानी पेश करें, तो वो पानी ना पिए या फिर खाना ना खाए जो भी चीज़, और तो हमें ये लगेगा या फिर कोई शिकायत करने आया है या फिर कोई मसला है या गुस्सा गुस्से के लिए आया है। कोई मसला हो सकता है, इसलिए खौफ होगा। तो तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें आपसे जो है वो डर लगता है, खतरा महसूस हो रहा है। अब इन आयात से पहले इन आयात को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इससे क्या हमारे मार्फ़ व मसाइल जो है वो निकलते हैं।
قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجیب۔ وہ کہنے لگی ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں، واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے حوالے سے اہل البیت کا لفظ دیکھ لیجئے۔ اہل البیت کو عربی گرامر کے قاعدے سے کیا کیا جاتا ہے، منسوب کدھر کیا جاتا ہے، جو ہے وہ مقدس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اس میں، دیکھیں ٹھیک ہے، مقدس گھرانہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سبیل المدح قرار دیا گیا ہے۔ منصوب علی سبیل المدح کا کیا مطلب ہے کہ تعریف کے زمرے میں لا کے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اہل البیت کو مقدس گھرانہ اس لیے اس کا ترجمہ ہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اہل البیت کا ترجمہ نہیں کیا گیا، مقدس گھرانے کا اس میں ترجمہ کیا گیا، یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اور اس سے دلیل کے طور پر ایک بہت پیارا اس میں نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھیے جی اہل بیت کہا جاتا ہے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، یہ شیعہ حضرات انہی کو اہل البیت مانتے ہیں بس۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں انبیاء کرام کی صرف بیوی کھڑی تھی نا، تو اہل بیت ان کو کہہ دیا گیا اور ان کے ساتھ تو اہل بیت نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں اہل بیت میں، ٹھیک ہے، جو نعوذ باللہ من ذالک کے شیعہ حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ تو یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی ازواج کے بارے میں بھی اہل بیت کا لفظ آیا ہے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین، یہ سارے اہل بیت ہیں اور اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا جو بتانا تھا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں، ٹھیک ہے، جھگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ عراق میں ہی ان پر ایمان لے کر اور ان کے ساتھ ہجرت کر لی، ٹھیک ہے، تو فلسطین کی طرف، فلسطین کے علاقے میں یہ واقعات پیش آئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی، ان کو بھی پیغمبر بنا کر ان کو صدوم شہر میں بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم عراق میں تو حضرت لوط علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور صدوم شہر میں حضرت لوط علیہ السلام آگے اور فلسطین شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب یہ دیکھیے، اب یہاں پر جو مہمان نوازی کی بات ہو رہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے کچھ احکام مسائل نکلتے ہیں۔ دیکھیے جی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں شامل کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ دیکھو قالوا سلاما، سلامہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب وہ آپس سے ملے تو پھر وہ سلام کریں، یعنی آنے والے مہمان کو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے، پیش قدمی اس کو سلام کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ تو یہاں پر مصنون طریقے سے نہیں سلام کہا گیا کہ السلام علیکم، یہاں انہوں نے کیا کہا، فرشتوں کی طرف سے سلامہ کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کیا جواب تھا، سلام۔ یہ عربی جو عرف محاورے میں اس طریقے سے بول دیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا، یہ اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی مراد یہی تھی السلام علیکم۔ اور جو پورا مسنون طریقہ ہے سلام کرنے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتایا کہ سلام میں السلام علیکم اور جواب سلام میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی کہنا چاہیے۔ پھر دوسری کیا ہے اصول بتایا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام صرف اس قدر کے لیے آئے تلا ہوا بچڑا۔ اب یہاں پر یہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کے آتے ہی کچھ کھانے پینے کی چیز اس کے سامنے میسر کی جائے اور جلدی سے مہیا کی جائے، ٹھیک ہے،
کہ اس کو پانی فوراً سے دیا جائے یا پھر کچھ ہے تو اس کو یہ اس کی مہمان نوازی فوراً سے کچھ چیز دی جائے. اگر کھانا بننے میں دیر ہے تو اس کو پھر بھی مہمان نوازی میں اس کو دی جائے کوئی چیز اس کو آتی. اور اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی جو کرے جیسے کھانا پک رہا ہے یا پہلے تو چائے سے یا پھر بسکٹ سے ان کی پانی چائے بسکٹ سے ابتدا کی بعد میں کھانا تیار کر لیا تو اگر وسعت ہے تو وہ اور انتظام کر لے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جاء بعجل حنیذ یعنی بچڑے کو لے آئے. اب زیادہ تکلفات کی فکر میں نہیں پڑنا. ہمارے نزدیک تو بچڑا لے کر آنا بھی بڑا تکلف ہے. بھی کوئی ہم تو گن چن کے کوئی مہمان ہوتے جن کے لیے بچڑا لے کر آئے اور پکائے بھنا ہوا وہ بھی. تو یہ تو بڑی ہمارے نزدیک قیمتی اور مہنگی غذا ہے. اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گائے اور بیل وغیرہ یہی ہوتے تھے اس لیے انہوں نے ان کے پاس وہی تھا انہوں نے اسی کو ذبح کیا جلدی سے اور اس کا گوشت تل کر لیا. ٹھیک ہے اس لیے جو موجود ہو وہی دینے کی کوشش کریں اور اگر وسعت ہے تو پھر آپ اچھی سے اچھی چیز بھی کھلائیں ثواب ملے گا. تیسری بات کیا ہوئی کہ بھئی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے کہ کسی کی مہمان نوازی کرنا. انبیاء و صلحاء کی تو عادت ہے ٹھیک ہے لیکن مہمان نوازی کرنا واجب ہے کہ نہیں واجب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مہمان نوازی واجب ہو جاتی جیسے کوئی مہمان آئے تو اس کو کھلانا واجب ہے. تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ گاؤں میں یعنی دیہات میں مہمان نوازی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کا دوسرا انتظام نہیں ہوتا ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے. جس طرح کے شہر میں ہوٹل ہے اگر کہیں نہیں گئے وہ گھر میں نہیں ملے اب وہ بندہ بھوکا ہے تو وہ ہوٹل میں بیٹھ کے بھی کھانا کھا کے چلا جائے گا گھر واپس. تو اب وہ گاؤں میں آیا گاؤں میں اس کو ملے نہیں اور وہ اب بھٹک رہا ہے اور وہ بھوک سے بےتاب ہے تو اس کو گاؤں والوں کو چاہیے کہ اس کی مہمان نوازی کرے. اس لیے شہر والوں پر واجب نہیں. اب آگے ہے اپنا فلما ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچے تو متوحش ہو گئے یعنی ڈر گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو بھی چیز دسترخوان پہ رکھی جائے اس کو قبول کرے. کھانے کو دل نہ چاہیے مضر سمجھے تو معمولی سی شرکت کر لے ٹھیک ہے تھوڑا سا لے لے تو اس سے بھی اس کی دل جوئی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میزبان کو کے پاس کھانا رکھ کے صرف یہ نہ کہ فارغ ہو گیا اور اس کو دیکھے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے اس پہ نظر رکھے کہ مہمان کھانا ہے لیکن ایسے نظر نہ رکھے کہ اس کے ایک ایک لقمے پہ نظر ہو اور وہ پھر کھاتے ہوئے جو ہے وہ یعنی سرسری سے نظر کو پھیر کر دیکھ لینا. ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کے پر دیکھے. اچھا اسی طریقے سے ایک واقعہ بھی ہے کہ حشام بن عبد الملک جو تھے امیر المؤمنین تھے ان کے دسترخوان پر ایک اعرابی آیا یا دیہاتی اعرابی آیا کھانا کھا رہا تھا تو اس کے لقمے کے ساتھ بال بھی جا رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کے لقمے کے ساتھ بال بھی جا رہا ہے منہ میں. اس نے وہی کھانا چھوڑا اور کہا کہ ہم ان کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے لقمے کو گنتے ہیں ہمیں ہمارے لقموں کو کھاتا ہے. تو اس طرح بھی نہیں جو ہے وہ مطلوب کہ آپ اس کے ایک ایک نوالا گنے اچھا اب اتنے بسکٹ کم ہو گئے اچھا یہ ہو گیا اچھا جی اب روٹی بھی اتنی کھا لی ہے میں نے تو 2 پکائی تھی اچھا 3 تیسری پکانی پڑے گی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں بس ان سے بار بار پوچھتے رہے کچھ اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور لے آئے اتنا بھی نہ پوچھیں گے وہ بےچارا شرمندہ ہو جائے یہ بات بھی کہ وہی پتہ نہیں شاید کہنا چاہ رہا ہے کہ میں بس ہی کر دوں. تو ہلکی سی نظر کر کے اس کو تسلی سے کھانے دیں اور خود بھی ساتھ تھوڑا سا شریک ہو جائے. ٹھیک ہے خود بھی مطلب تھوڑا سا تاکہ اس کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے میں زیادہ کھا رہا ہوں تو زیادہ کھانے کو نوٹ نہ کرے تو اس لیے خود بھی ساتھ شریک ہو جائے. اور اس کے بعد کیا ہوا اب وہ جو واقعہ ذکر کیا امام قرطبی نے صحیح روایات کے حوالے سے کہ اس بندے کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تو ہمیں اسی روایت سے معلوم ہو گیا کہ کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیے آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میں نے کہ شاید آواز نہیں آ رہی اب میں دوبارہ دیکھ جی آ رہی ہے جی ٹھیک ہے چلو. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اب آگے کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم فلما جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جھگڑنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، تو انہوں نے ناز کے انداز میں بار بار اس طرح عذاب کو مؤخر کرنے کی فرمائش کی. یعنی اس میں جھگڑنے کا مراد نہیں، یعنی ناز سے جو بات کرتے ہیں نا، پیار سے، پیار بھرے اسلوب میں جھگڑے کو کہتے ہیں، اس لیے. ٹھیک ہے، یجادلونا فی، وہ لڑ رہے تھے، یعنی فکر میں تھے کہ ان پہ عذاب نہ نازل کریں، تو اس طریقے سے وہ منا رہے تھے انہیں کہ بھئی عذاب نازل نہ کریں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ فرمائش تو پوری نہیں کی کہ بے قوم لوط سے عذاب کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن جس جذبے سے اور جس انداز سے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا تو اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بلیغ انداز میں ان کی تعریف کی کہ وہ ہم سے لو لگائے ہوئے تھے اور اللہ کی یاد میں، یعنی اتنا ان کو درد دل تھا کہ جو ان کے لیے کہ عذاب نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے نا، تو اس دوست بنایا، قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود. کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منایا. ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت گھٹن ہے. حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز سے، فرشتوں کی عادت ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی تو ان کے سامنے بھی مہمان آئے، وہ مہمان نوازی سے نہیں گھبرائے، وہ اس لیے گھبرائے کہ میرے پاس اتنے خوبصورت مہمان آ گئے. قوم لوط کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک بہت ہی فحش کام میں اور بہت ہی گندے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ غلیظ کام میں ملوث تھے کہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورت عورتوں کے ساتھ، تو یہ اس چیز کو جو نعوذ باللہ من ذالک اس میں وہ ملوث تھے اس کام میں. تو وہ گھبرائے کہ اب میرے پاس اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتے یہ انسان بھیج دیے، اور وہ فرشتے تینوں بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ ڈرے کہ مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے کہ وہ بد فطرت ہیں، بے حیائی سے اٹے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہی پریشانی تھی کہ قوم ان مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنانے کی کوشش کرے. پھر ایسا ہی ہوا، پھر ان کی قوم کو خبر ملی کہ وہاں پہ نوجوانوں لڑکوں کی آمد ہوئی ہے. یہ سنتے ہی وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے دروازے پھیلان کے دیواریں پھیلان کر اندر، اتنے وہ بے حیا تھے اور بے حیائی سے بھی ہٹ دھرم تھے کہ ان کو حیا نہیں تھی اس چیز کی کہ یعنی دھڑلے سے جیسا کہتے ہیں نا وہ کام کرنا، اس طریقے سے وہ ان کے دروازے اور دیوار پھلانگتے ہوئے اندر آ گئے اور کہا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ دن بہت گھٹن والا ہے کہ یہ میرے پہ بہت آزمائش آ چکی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے. لوط نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے. نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، روحانی بیٹیاں. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی فرما دیا
یا پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی ہی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو مسلمان تھے، ان کی بیٹیاں بھی مسلمان، تو یہ کافر کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر کافر کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب تک اس کا حکم نازل نہیں ہوا کہ کافر کے ساتھ اب کوئی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کی شادی اب ایک کی ابو العاص کے ساتھ کی تھی، اور ایک اور دوسرا کافر اس کے ساتھ شادی کی تھی، کوئی وہ بھی کافر ہی تھا۔ تو اس لیے جب حکم آ گیا کہ کافر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، تو اس وقت نکاح ختم کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح کو ختم کر دیا۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قالوا لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے کہ انہوں نے ایک رکن شدید یعنی ایک قوم کے سہارے کی، یعنی ایک ایسی ان کے پاس جماعت ہو جس سے وہ سہارا لے سکے، تو اس کی انہوں نے مضبوط سہارے کی پناہ ڈھونڈی۔ ٹھیک ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، الا رکن، کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا اور میں اس کی پناہ لے لیتا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے نا، نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا او آوی الی رکن شدید، یعنی وہ سبب کی طرف چلے گئے، مسبب الاسباب کی طرف نہیں گئے۔ سبب کیا ہے کہ میرے پاس بھی ایک گتھا، ایک مضبوط جماعت ہوتی جس سے میں ان کا مقابلہ کر سکتا، اس کی پناہ لے لیتا۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ یہاں پر بھی توکل سے ہٹ کر بات نہیں کی، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، میرا بھی ایک ایسا خاندان ہوتا کہ وہ مجھے پناہ دیتا، اور ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کے ہی قبیلے سے، ان کے ہی خاندان سے مضبوط کیا کہ ان کا کسی بھی اس کے بعد کسی نبی کے خاندان نے ان کو نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب قریش پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے بائیکاٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر بنو ہاشم جو خاندان تھا پورا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ قوم کے کسی ایک بندے کے ساتھ کوئی ایسا دشمنی کا معاملہ ہو جائے تو پھر قوم اکٹھی ہوگی، تو اس لحاظ سے بنو ہاشم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی کعب جو کی گھاٹی تھی، تو اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ادھر انہوں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزارا، تو تقریباً ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کیا تھا، ان کے خاندان نے ان کو ساتھ دیا اور اس میں نہیں چھوڑا، تو اسی لیے فرمایا کہ مجھے بھی کوئی ایک مضبوط سہارا مل جاتا تاکہ میں اس کی پناہ لے لیتا۔ تو اس موقع پر پھر فرشتوں نے بات کھول دی کہ آپ بالکل گھبرائے نہیں، ہاں آپ کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم صبح تک ان کا کیا کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کریں گے۔ یہ بات وہ آگے کہہ رہے ہیں، قالوا یا لوط انا رسل بك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے لوط سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح نزدیک نہیں آ گئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی، اور وہ خبر دیا کرتی تھی، اور اس نے ہی خبر پہنچائی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کافروں کے ہی کاموں میں وہ شامل تھی اور تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ساتھ دینا۔
تو اب یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ تو آپ ولا یلتفت منکم، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، یعنی یا تو تمہاری بیوی مڑ کر دیکھ لے گی اس لیے عذاب میں شامل ہو جائے گی، یا پھر تمہاری بیوی انہی میں ہی شامل ہے، اس پہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوں ہی ہوا کہ جب عذاب صبح آیا تو پھر کیا ہوا، ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور افسوس کیا کہ بھئی ہائے قوم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا بنا، تو ایک پتھر آسمان سے آیا اور اس کے بھی اوپر گرا اور وہ بھی مر گئی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ چلی جائیے یا پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا دکھ اور تکلیف تھی اس بارے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ابھی کیوں نہیں عذاب آ جاتا، اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی ابھی آ رہی ہے قریب، صبح ہوئی ہے، صبح بھی نہ ہو ابھی آ جائے ان پہ۔ تو اس لیے فرشتوں نے تسلی دلائی کہ صبح تو بہت قریب ہے اور ان پر ابھی عذاب آ جاتا ہے۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے پر تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں یہ بدگماش لوگ بستے تھے۔ ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں اوپر اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر سے پر اٹھا کر وہ بستیاں ایسے دوبارہ پلٹ دی، زمین آسمان تک اٹھائیں اور زمین پر اوندا پٹک دیا، اس سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بحر میت جو ڈیڈ سی ہے، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، ان بستیوں کو لٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ کوئی سمندر نہیں تھا، کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے، وہ جو پانی نکلا اور جو بنا وہ ان کے الٹنے کی وجہ سے نکلا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اس مقام پر بستیاں ہیں بحر مردار کے جو آس پاس ہے، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے زمین سے سب سے نچلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے پورے زمین سے اس کا نچلا ترین حصہ ہے، یعنی زمین کا کوئی اور حصہ ہوتا ہے سمندر سے اتنا نیچے نہیں ہے جتنا یہ والا حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیا پتہ اس میں جغرافیائی لحاظ سے بھی کی حقیقت کی طرح جغرافیائی اس کی حقیقت کا بھی اشارہ کیا جا رہا ہو کہ اس کی انتہائی نچلی حرکتوں کو بھی یہ محسوس شکل دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ زمین کی نچلی ترین جو سطح ہے اور اس کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی ہو۔ مسومتاً عند ربک وما هي من الظالمین ببعید، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے ہیں اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ جب جو پتھر آ کے ان پہ گرتا تھا نا، ان کے اس پتھر کے الٹی سائڈ پر، یعنی جس پتھر جب جہاں سے ان کو لگتا تھا ادھر اس کافر کا نام لکھا ہوتا تھا، یعنی اس نام کا ہیجے بنے ہوئے ہوتے تھے جس کے اوپر وہ پتھر لگ رہا ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آخر میں اس واقعے کی کیا فرمایا ہے کہ مکہ والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابھی اشارت فرمایا ہے اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی مکہ والوں کی طرف اللہ نے رخ موڑ توجہ دلائی کہ حضرت قوم لوط کا یہ واقعہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جب تم شام کی طرف جاتے ہو تجارت کے لیے تو علاقہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اگر تمہیں ذرا بھی عقل ہو تو تم اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری رہتی دنیا تک نسلوں کو ایسی خباثتوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ چلیے جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔